ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحا جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے۔ اسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی شخصیت آخر کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسی فساد مچے گی؟ اور کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ دنیا کے بدی کے دو بڑے ناموں میں سے ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے۔ جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے قابل عزت و معتبر شخصیت ہے جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ دجال کے آنے کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں بلکہ آج اس کی استقبال کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس بہت پراسرار طاقتیں ہوں گی۔ انہی طاقتوں کے بلبوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس کے زمانے میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی باقی بچے گی۔ اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے جسے وہ جورجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکے ہیں اور 6000 سالوں کے آخری سالوں میں دجال کی آمد ہوگی۔ اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کے آنے کی تمام پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کے معنی عربی میں جال ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ شخص کے ہیں۔ اس بدبخت کا نام دجال اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب کاری میں یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا۔ لہذا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ اس طرح دجال کے حلیے کے مطابق اگر مختلف روایتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتی ہے۔ دجال پستہ قد، بھاری بھرکم اور مکروہ چہرے والا ہوگا۔ اس کے بال گنگریالے اور بے ترتیب ہوں گے اور دائیں آنکھ کانی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے خروج کی بات کی جائے تو یہودیوں کے مطابق دجال روم کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرے گا۔ جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا جس میں ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی، پہاڑی علاقہ ایسا نہ بچے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ مکہ اور مدینہ میں فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہاں جا نہ پائے گا۔ دجال طرح طرح کی شوبدہ بازی اور کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان تباہ کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکار کے علاوہ باقی سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دراصل بابل کی اسیری اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنے اس مسیحا کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا تھا اور لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے نزدیک مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے اور وہ آج بھی انہیں فولس مسیح کہتے ہیں۔ دجال کا انجام اور خاتمے کے مطابق اگر روایتوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے۔ جب دجال پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلا چکا ہوگا تب وہ ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے
اور آپ دمشق آ چکے ہوں گے، لہذا امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی نہایت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور آپ سے فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت فرمائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائیے، کیونکہ یہ عزت امت کو خدا نے دی ہے۔ بس حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام مہدی پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے یہ کام آپ سر انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو امام مہدی فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کی لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا، دجال مقابلے سے نکل کر بھاگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لد پر جا کر پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو نہ بھی قتل کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔